من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى فقال إذن ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. صلوات عزیزان محترم اور دوستان عزیز، آج جس آیے قرآن کی تلاوت کا حضرت خدیجہ کے سلسلے میں جن کی شب شہادت آج واقع ہوئی ہے، اسی کی مناسبت سے پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ نے تم لوگوں کے لیے تمہارے ہی نفسوں سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا. تمہارے نفسوں سے یعنی انسان کو انسان کے لیے قرار دیا، نہ کہ جو ہے بیوی ملائکہ میں سے قرار دی، نہ کہ بیوی جو ہے حور میں سے قرار دی، نہ کہ بیوی جو ہے جنات میں سے قرار دی، نہ کہ بیوی جو ہے حیوانات میں سے قرار دی. تمہارے اپنے نفسوں میں سے اللہ نے بیوی کو قرار دیا ہے. اور یہ خود بیوی کو قرار اس طرح سے دیا ہے کہ جعل بینہما مودۃ ورحمہ، کہ اللہ نے اس رشتے کو، جو کوئی خونی رشتہ نہیں، اس کے باوجود ان دونوں کے درمیان مودت و رحمت قائم کی. یہ رشتہ قائم ہوتے ہی آپس میں مودت ہو جایا کرتی ہے اور آپس میں رحمت نازل ہوا کرتی ہے. یہ رشتہ ایسا اللہ نے بنایا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. چنانچہ اس کا سب سے بہترین مصداق پھر جو آئے قرآن آگے چل کر کہتی لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم لوگ ان بیویوں کی طرف سکون اختیار کر سکو. سکون، اطمینان ایک بہت اہم چیز ہوا کرتی ہے. لوگ ڈرگز اور نشے اور چیزیں کیوں استعمال کرتے؟ تاکہ انسان کو تھوڑی دیر ٹینشن سے ریلیز ہو کر کے سکون کی کیفیت نصیب ہو جائے. لوگ جو ہے نیند کو حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے ہی جو ہے ٹرنکولائزن کھاتے ہیں، تاکہ اس کے باوجود جو ہے ان کو نیند نہیں آیا کرتی. نیند جس طرح سکون کا سبب بنا کرتی ہے، اسی طریقے سے بیویاں بھی انسان کے لیے سکون کا سبب ہیں. تو اصل میں عورتوں کی تخلیق کا مقصد سکون تھا. گھر میں سکون اور گھر میں جنت بنانے کا کام عورت کا کام تھا. یہ اصل اس مقصد کے لیے عورت کو پیدا کیا گیا، تاکہ جو سکون ہو جائے اور گھر جنت بن کر کے رہ جائے. اور اس کی بہترین مصداق حضرت خدیجہ کبریٰ صلوات اللہ علیہا
کہ پیغمبر اسلام پوری کائنات کو سکون فراہم کرنے والے تھے، اور پیغمبر کی ذات کو حضرت خدیجہ سکون عطا کرنے والی تھی۔ حضرت خدیجہ کا مقام ایسا ہے کہ پوری کائنات کو سکون بخشنے والا ہے، اس کو سکون دینے والی حضرت خدیجہ تھی۔ اور اسی لیے پیغمبر اسلام بار بار یاد کیا کرتے، جب ایک بیوی نے پیغمبر کی کہا یا رسول اللہ آپ کب تک اس بوڑھیا کو یاد کرتے رہیں گے؟ ارے اللہ نے آپ کو اس سے جوان بیویاں عطا کر دی، اس سے جو ہے وہ خوبصورت بیویاں عطا کر دی، وہ تو مر گئی اور 10 سال سے اور 11 سال سے اب بھی آپ اس بڑھیا کو یاد کر رہے ہیں، اور جو ہے اس سے آپ کو جو ہے جوان بیویاں عطا کر دی، اب جو ہے آپ پھر بھی ان بڑھیا کو یاد کر رہے ہیں۔ یعنی حضرت خدیجہ کو اس طرح اشارہ کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ کے بارے میں پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں، خدیجہ ہمیشہ میرے لیے سکون کا باعث تھی۔ اس نے مجھے جب ساری دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی، اس وقت پہلے اس نے میری تصدیق کی۔ جب ساری دنیا میری مخالفت کر رہی تھی تو اس نے میری حمایت کی۔ خدیجہ وہ تھی جس کے 3 کام تو بہت اہم تھے۔ ایک تو یہ کہ جب ساری دنیا جھٹلا رہی تھی، ساری دنیا میرا انکار کر رہی تھی، اس وقت خدیجہ نے میری تائید کی، میری حمایت کی۔ اور دوسری یہ کہ میری نسل جو ہے وہ حضرت خدیجہ ہی سے روز قیامت تک چلنے والی ہے۔ حضرت خدیجہ نے وہ اولاد دی جس سے میری نسل قیامت تک چلے گی۔ اور تیسری یہ کہ اپنے مال کو، جو اتنی کثیر مقدار میں مال تھا، یعنی جزیرۃ العرب میں اس سے مالدار ترین عورت کوئی تھی ہی نہیں، جن کے صرف 70,000 اونٹ تو تجارت کے چلا کرتے۔ 70,000 اونٹ کا مطلب کیا ہے؟ 70,000 ٹرالر جس طرح چلا۔ ٹرالر جو ہے آپ نے دیکھے ہوں گے کتنے بڑے بڑے، اور اس کے اندر سامان لدا ہوا تو کتنا ٹرالر قیمتی ہو جائے گا۔ 70,000 ٹرالر جس کے چلتے ہوں تو آپ سوچئے، وہ بھی جب پیغمبر اسلام نے حضرت خدیجہ کی تجارت کو شروع کیا تو جتنا منافع ہوا وہ ہر دفعہ سے ڈبل منافع جو ہے پیغمبر اسلام کی تجارت میں حضرت خدیجہ کے مال و سامان میں ہوا تھا۔ تو جو ہے اور زیادہ حضرت خدیجہ کی دولت بہت شدت سے بڑھ گئی تھی۔ سمجھ لے کئی بلینرز کی دولت جو ہے حضرت خدیجہ کے پاس آئی تھی۔ ہم نے ایک دفعہ تقریر میں عرض بھی کیا تھا کہ حضرت خدیجہ اتنی مالدار ہوئی کیوں، اور اس کی وجہ جو ہم نے بتائی تھی کہ پیچھے یہ دولت کہاں سے آئی تھی۔ آج موقع نہیں ہے اس لیے اس کو بیان نہیں کر رہے ہیں، کہ کیونکہ جو ہے اسی میں آدھا گھنٹہ لگ جائے گا بتانا کے لیے کہ کیوں حضرت خدیجہ کے پاس اتنی دولت کہاں سے جمع ہو گئی۔ چنانچہ اپنے آباء و اجداد سے ایک بلینر مارا، اس کی دولت دوسرے کے پاس آئی، دوسرے کے بلینر مارا، اس دونوں کی دولتیں ایک ساتھ جمع ہو گئی، تیسرے بلینر کی جو 3 بلینر کی جمع، اس طرح 10-15 بلینر کی دولتیں جمع ہوتے ہوتے سب کے سب جو ہے حضرت خدیجہ کی وراثت میں آ گئی تھی۔ اور وہ بڑی تفصیلی داستانیں کبھی موقع ملا تو عرض کریں گے کہ کہاں سے یہ دولت حضرت خدیجہ کے پاس یہ آ گئی۔ اتنی دولت تھی کہ سونے کا لباس ایک دفعہ پہنتی تھی تو دوسری مرتبہ اس سونے کے لباس کو اپنی کنیزوں کو دے دیا کرتی۔ جس سونے کے لباس کو اتنا بڑا لباس ہوتا کہ 20 تو کنیزیں اٹھا کر کے چلتی تھی۔ اور ایک دن جو ہے پیغمبر اسلام پریشان گھر کے اندر داخل ہوئے۔ خدیجہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اتنے پریشان کیوں نظر آ رہے؟ کہا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ جو مسلمان تازہ مسلمان ہوئے وہ غریب ہے، بیچاروں کو رہنے کا سامان نہیں، کھانے پینے کا سامان نہیں، کپڑے اور لباس کا سامان نہیں۔ ایک مرتبہ خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو بلایا، جو افریقہ کا رہنے والا 6 فٹ کا جو ہے نوجوان تھا، اس کو بلایا۔ 6 فٹ سے بھی بلند جو ہے اس کا قد تھا۔ ایک بڑا ہیلدی غلام تھا میسرہ جس کا نام تھا، اس کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ میرے خزانے سے جتنی دولتیں لے کر آ جائے، کہتے ہیں کہ اور کہا کہ جتنے بھی سرداران مکہ سب کو بلا کر لے کر۔ ایک مرتبہ سب کو بلا کر جب مکہ کے جتنے سردار تھے وہ آ گئے،
خلیفہ اول کہتے ہیں کہ اتنی دولت خدیجہ نے دی، اتنی دولت خدیجہ نے دی کہ میں اس طرح جو غلام کھڑا تھا ڈھیر دولت کو لگ گیا، اور جو ہے میں اس طرح غلام نظر آنا بند ہو، اتنی دولت جو ہے۔ اور خلیفہ اول کہتے ہیں اتنی دولت دی کہ میری گنتی ہی ختم ہو گئی، لیکن حضرت خدیجہ کی دولت تھی کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اتنی دولت پیغمبر اسلام کو دی، اور تمام سرداران مکہ کو گواہ بنائے، اور بنا کر کے کہا کہ دیکھو یہ ساری دولت میں نے اپنے شوہر محمد مصطفیٰ کو حوالے کیا، اور اس کے بعد جہاں مرضی چاہے وہ خرچ کر سکتے ہیں۔ اور اس طرح دین مبین اسلام کی آبیاری کرنے کے لیے خدیجہ کی دولت کام آئی۔ یہ جو ہے، اور سب سے بڑی کمال کی بات یہ ہے، آپ جو ہے یہ کمال کی بات جو ہے یاد رکھیں کہ اتنی دولت دی، اتنی دولت دی ہے، اتنی دولت دی اسلام کے خرچ کے لیے، لیکن آج تک کبھی بھی خدیجہ نے کبھی اپنی دولت دینے کا تذکرہ پیغمبر اسلام سے نہیں کیا۔ یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ آج تو چونی لے کر کے آ جائے، اور جو ہے بیوی جو ہے شوہر کو کچھ تھوڑا سا دے دے تو اس وقت 10 مرتبہ جو ہے پوری زندگی میں تکرار کرتی رہے گی اور سناتی رہے گی کہ میں نے تمہیں یہ دلا دیا، میں نے تمہیں یہ دلا دیا، میں نے تمہیں یہ دلا دیا، اور 10 دفعہ جو ہے احسان جتاتی رہے گی۔ خدیجہ ایک دفعہ بھی تاریخ میں نہیں ملتا کہ اپنی دولت کو کوئی تذکرہ پیغمبر اسلام سے کیا۔ یہ کتنی عظمت کی بات تھی، اور جو ہے ہر طریقے کی قربانی پیغمبر اسلام کو عطا کی۔ اور اسی لیے روایات میں بہت عجیب جملہ موجود ہے کہ 3 عورتیں وہ ہوں گی کہ جو شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے ساتھ میدان قیامت میں بھی ہوں گی، پل صراط پر بھی ہوگی، پل صراط عبور کرنے بھی ہوگی، جنت کے دروازے میں بھی ساتھ ساتھ، جنت میں بھی ساتھ ساتھ جائیں گی۔ ان میں سے ایک جو ہے اس کا تذکرہ یہی ہے کہ وہ عورت کہ جو اب امرأۃ صبرت علی سوء خلق زوجہا، وہ عورت کہ جو اپنے شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کر کے اور پھر بھی شوہر کی خدمت کر کے اس دنیا میں جاتی ہے، اس کو اللہ نے وہ اجر عطا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ شہزادی کے ساتھ ساتھ جو رہے گی، اور میدان قیامت میں بھی ہوگی، ان کے ساتھ ساتھ پل صراط کو عبور کرے گی، جنت کے دروازے بھی جو جنت کے اندر بھی داخل جو ہوگی شہزادی کے ساتھ داخل ہوگی۔ بتائیے کہ خالی جو ہے اس امتحان کو پورا کرنے کے نہیں 50 سال 60 سال جو ہے انسان جو ہے کسی شوہر کی جو ہے شوہر کی اطاعت کرتے ہوئے اس کی بد اخلاقی کو برداشت کرتے ہوئے کوئی عورت اس دنیا میں زندگی گزارتی ہے، تو اللہ نے اس کو وہ صلاح دیا کہ شہزادی کے ساتھ ساتھ رہے، اور جو ہے شہزادی کے ساتھ ساتھ کوئی رہے تو کیا عذاب اس کے قریب آ سکتا ہے؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ بلکہ شہزادی کی توہین ہو جائے گی کہ عذاب کا تذکرہ ان کے ساتھ کیا جائے۔ اس لیے اس سے بڑی اور فضیلت کیا چاہیے کہ ایک عورت جو اپنے شوہر کی خدمت سوء خلق ہونے کے باوجود، برا اخلاق ہونے کے باوجود خدمت کر کے زندگی گزارتی رہی اور صبر کیا، تو اس کے نتیجے اتنا عظیم اجر مل جایا کرتا ہے۔ اور اس کے بالکل برخلاف وہ روایت جو 11 عورتیں شمار کی ہیں کہ 11 عورتوں میں سے کچھ عورتیں ایسی جن کو عذاب دیا جا رہا تھا، معراج کے وقت پیغمبر اسلام نے دیکھا تھا کہ ایک عورت ہے کہ جس کو اس کے بالوں کے ذریعے سے آسمان سے زنجیر سے لٹکایا گیا۔ پوچھا گیا یہ کون عورت ہے؟ کہا یہ وہ عورت ہے کہ اپنے بالوں کی نمائش کیا کرتی، بے پردہ نامحرموں کے سامنے جایا کرتی تھی، اور نامحرموں کے سامنے اپنے بالوں کو نہیں چھپایا کرتی، اس لیے اللہ نے اس کو جو ہے بالوں کے ذریعے سے آسمان سے لٹکایا ہوا، اور وہ میدان قیامت میں بھی اور جو ہے جنت و جہنم کے اندر بھی لٹکتی رہے گی۔ تو یہ خالی بے پردگی یہ نہیں کہ باہر بے پردگی ہو، گھر کے اندر بھی دیور سے جو ہے اس کو پردہ کرنا واجب ہوا کرتی، وہاں پر بھی بے پردہ حساب ہو۔ اسی طریقے سے دوسری عورت، 11 عورتوں میں سے دوسری عورت کہ جس کی زبان میں سوراخ کر کے اس کو زنجیر سے باندھ کر کے زبان سے لٹکایا گیا، یہ وہ عورت ہوگی جو اپنے شوہر کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہو، شوہر کے ساتھ جو ہے برے کلمات کو استعمال کر رہی ہوگی، شوہر کے ساتھ جو ہے بے توہین والے الفاظ استعمال کر رہی ہوگی، اور شوہر سے بد اخلاقی کرنے والی عورت ہوگی تو اس کو جو ہے اس کی زبان سے لٹکایا جائے گا۔
اور پھر اس کے منہ میں حمیم ڈالا جائے گا. حمیم یعنی کھولتا ہوا جہنم کا پانی اس کے پیٹ میں ڈالا جائے گا. کھولتا ہوا پانی، ایسا پانی کہ اس کے ایک قطرہ لگے تو ہونٹ سکڑ کر کے سینے تک آ جائے اور اوپر کا ہونٹ سکڑ کر کے پیشانی تک آ جائے اور اندر کی ساری آنتڑیاں توڑ کر کے رکھ دے، پھاڑ کر کے رکھ دے. ایسا حمیم والا پانی پلایا جائے. شوہر سے بدتمیزی کرنے کا نتیجہ. تو عورت کو اصل پیدا کیا گیا سکون فراہم کرے. عورت کو پیدا کیا گیا ہے تاکہ گھر کو جنت بنائے، نہیں کہ جو ہے بدتمیزی کر کے پورے گھر کے نظام کو درہم برہم کر کے دیکھے. اور جو ہے جو شریعت کا طریقہ بتایا گیا اس کے بجائے جو ہے ہمیشہ جو اپنے بچوں کو جو ہے ٹیلی ویژن کے سامنے ڈال دیا، کمپیوٹر کے سامنے ڈال دیا، موبائل کے سامنے تربیت کرنے کے بجائے جو ہے بچوں کی تربیت کے بجائے اور بچوں کو ٹیلی ویژن کا جو ہے شکار قرار دے دیا. اس کا نتیجہ کیا؟ بچے بھی اسی طرح بگڑ کر کے رہ جائیں گے. جیسی عورت ایسے ہی بچے تربیت ہوں گے. نتیجہ جو ہے ایسے ہی ہوگا. اس لیے عورت کو کہا گیا کہ گھر کو سکون دے، گھر کو جنت بنائے. اس کی اصل ڈیوٹی یہ ہے. اپنے بچوں کی بھی تربیت کرے، شوہر کی بھی تربیت کرے. شوہر بگڑا ہوا ہے تو پھر بھی اس کو اخلاق کے ذریعے تربیت کرنے کی کوشش کرے اور صبر سے کام لینے کی. ایک روایت بہت عجیب مجھے یاد آئی. روایت یہ تھی، ایک مرتبہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ 10 سال جب پیغمبر مدینہ رہے، 10-11 سال جب پیغمبر مدینہ رہے تو اس 10 سال کے عرصے میں پیغمبر کو 80 جنگیں لڑنا پڑی. 80 جنگ لڑنا پڑی باقاعدہ. تو آپ سوچئے کہ کتنی جنگی تیاری کی ضرورت ہے. پرانے زمانے میں فوجیں تیار نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ جو ہے اس وقت جو ہے اعلان کیا جاتا تھا شہروں کے اندر کہ جن مردوں کے پاس جو ہتھیار ہے اٹھا کر کے لے کر آئے، جو گھوڑا ہے اٹھا کر کے آئے، جو زرہ ہے وہ اٹھا کر کے لے کر آئے. اور جو ہے عوام ہی سے اسی وقت فی الفور جو ہے فوج تیار کی جاتی تھی. وہ پہلے سے فوج تیار نہیں ہوا کرتی. یہ آج کل کے زمانہ کا سسٹم ایسا ہے کہ فوج الگ سے بالکل تیار کھڑی ہوئی ہوتی. نہیں، اس زمانے میں فوج نہیں ہوا کرتی، عوام سے ہی اسی وقت فوراً جو ہے فوج. تو پیغمبر اسلام کو بار بار مسجد میں خطبہ دینا پڑتا تھا اور جہاد کی فضیلتوں کو بیان کرنا پڑتا. مجبوری یہ تھی کہ جو ہے پیغمبر اسلام اگر جہاد کی فضیلتوں کو نہ بیان کرے تو کوئی جو ہے جہاد کو پر جانے کو تیار ہے؟ کون جان دینے کو تیار ہو؟ تو کون تیر و تلوار کا مقابلہ کرے؟ کون زخم کھانے کو تیار ہو گئے؟ اس لیے جہاد کی فضیلتیں بیان کر کے ان کو تشویق دلانا مقصود تھا. چنانچہ روزانہ پیغمبر اسلام جہاد کی فضیلتوں کے سلسلے کے اندر تقریر کیا کرتے، خطبے دیا کرتے. ایک مرتبہ عورتوں نے خطبہ، ویسے تو خطبہ سنتی رہتی تھی، لیکن آج جو ہے آپس میں چیمگوئیاں عورتیں کرنے لگیں اور چیمگوئیاں کرتے ہوئے کہا کہ یہ فضیلت تو مردوں کو مل رہی ہے، عورتوں کو کیا فضیلت مل رہی ہے؟ جہاد میں جانے کی فضیلت تو مردوں کو مل رہی ہے، عورتوں کو تو فضیلت مل ہی نہیں رہی. آپس میں چیمگوئیاں ہونے لگی. ایک مرتبہ عورتوں نے کہا جا کر کے پیغمبر اسلام سے کہنا چاہیے. اس وقت جو ہے سب نے کہا کہنا چاہیے. کہا جا کر کہے کون؟ نفیسہ ایک خاتون تھی. اس نے کہا کہ میں جا کر کے جو تم سب کی نمائندگی میں پیغمبر اسلام سے بات کرتی ہوں. چنانچہ نفیسہ آئی، کونے سے ہوتے ہوئے پیغمبر اسلام کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، یہ دین اور شریعت تو جو ہے سب کے لیے، مرد کے لیے بھی شریعت وہی ہے، عورت کے لیے بھی شریعت وہی ہے، ان کے لیے بھی ثواب وہی ہے، ان کے لیے بھی جو ہے عقاب وہی ہے، اسی طریقے سے مردوں کے لیے، اسی طرح عورتوں کے لیے. تو یہ جو ہے یہ جہاد کی جو آپ فضیلتیں بتا رہے ہو تو سارے جو مردوں کو فضیلتیں مل رہی ہیں، عورتوں کو کیا مل رہا ہے؟ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے مردوں کی طرف، اصحاب کی طرف جو ہے موڑ کر کے کہا کہ دیکھو کتنا عمدہ طریقے سے نفیسہ نے اپنے مدعا کو پیش کیا ہے. مردوں کو بھی چاہیے اتنے عمدہ طریقے سے جو ہے اپنے مدعا کو پیش کرے اور جو ہے اس نفیسہ کو مردوں کے لیے نمونہ عمل قرار دیا. اور پھر کہا کہ نفیسہ تم سے کس نے کہہ دیا کہ صرف مردوں پر جہاد واجب ہے، عورتوں پر بھی جہاد واجب ہے؟ کہا یا رسول اللہ عورتوں پر کون سا جہاد واجب ہے؟ عورتیں کب جب جو جنگ کے اندر جایا گیا، عورتیں کب جہاد پر؟ کہا جہاد المرأۃ حسن التبعل. عورت کا جہاد یہ ہے
کہ بہترین شوہرداری کرے اور بہترین اپنے بچوں کی تربیت کرے۔ یہ بہترین جو ہے اس کا جہاد ہے۔ مرد تو کبھی کبھی جہاد کیا کرتے، عورتوں کو جہاد تو ہر روز کا جہاد ہے، اور ہر روز جو ہے عورت کو گھر بیٹھے وہ جہاد کی فضیلتیں ملتی رہیں گے جو مرد میدان جنگ میں جا کر کے جو ہے جہاد کی فضیلتیں حاصل کرے۔ اگر جو ہے شوہر کی شوہرداری صحیح کرے اور جو ہے بچوں کی صحیح تربیت کر کے گھر کو جنت بنائے تو یہ عورت کے لیے جہاد ہے۔ جہاد میں جب مرد پر جاتا ہے تو کیا حلوہ پیڑے ملتے ہیں اس کو؟ کیا اس کو جو ہے گاجر کا حلوہ اور لڈو پیڑے ملا کرتے ہیں؟ کیا وہاں پر تکے اور بروس وغیرہ ملا کرتا ہے؟ وہاں پر جو ہے مختلف قسم کے بہترین بریانی اور زردہ پلاؤ ملا کرتا ہے؟ نہیں، وہاں پر تیر و تلوار کا مقابلہ کرنا ہوا پڑتا ہے، وہاں زخم کھانا پڑتے، جس طرح وہاں پر تیر و تلوار کا مقابلہ پڑتا ہے، یہاں پر گھر کے اندر رہ کر شوہر کی باتیں سننا پڑتی۔ یہ تیر و تلوار سے کم نہیں ہے، یہی اس کا جہاد ہے اصل میں۔ یہی جو گھر کی عورتیں ساس آ کے تانا دیا کرتی ہے اور دیور آ کے تانا دیا کرتا ہے، مختلف جو تیر و تلوار جو ہے اس کے جو ہے تانے سننے پڑتے، یہ تیر و تلوار سے کوئی کم نہیں ہے کہ جو مرد جا کے تیر و تلوار کا میدان میں مقابلہ کرتے، عورتیں جو گھر کے اندر ان تیر و تلوار کا مقابلہ کیا کرتے۔ اگر ان تیر و تلوار کا مقابلہ کر کے گھر کو سکون فراہم کریں اور گھر کو جنت بنائیں تو عورت کا یہ بہترین جہاد ہے۔ جو جہاد کا ثواب جب مردوں کو جہاد کے میدان جنگ میں ملے گا، وہی جہاد کا ثواب عورت کو گھر کے اندر گھر کے بغیر بیٹھے بیٹھے ملے گا۔ اتنا عظیم ثواب ملا گا۔ اس لیے عورت وہ ہوتی ہے کہ جو اگر مردوں کو سکون فراہم کرے تو پورا گھر جنت بن جایا کرتا ہے۔ چنانچہ بنی حطام اس کے اندر 3 وائز پرسن رہا کرتے، یعنی انتہائی دانشمند و حکیم افراد رہا کرتے، 3 بھائی۔ ایک مرتبہ ایک کیس ایسا پیش آیا، یہ روایت میں امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کر رہا ہوں۔ مسئلہ ایسا پیش آیا کہ مرنے والے باپ نے ایک شادی کی، شادی کرنے کے نتیجے عورت بڑی بدتمیز تھی، اور ایسی بدتمیز تھی کہ جس کے نتیجے میں ہر روز کندھا توڑ دیا کرتی تھی، اور ایک مرتبہ جو ہے وہ ہر وقت جو ہے لڑائی جھگڑے اور فساد ہمیشہ گھر کے اندر رہا کرتی۔ جب عورت جو ہے بدتمیز ہوگی تو اس کے بچے بھی اسی طرح بدتمیز ہوں گے۔ باپ سے بدتمیزی کرنے کے علاوہ کیا سیکھیں گے؟ عورت جیسی ہوگی بچے بھی اسی طریقے سے ہو جائیں گے۔ چنانچہ جو ہے اس نے اپنے سکون کے لیے ایک اور شادی کر لی، اور شادی کرنے کے بعد وہ دوسری عورت انتہائی تابع دار، انتہائی سکون فراہم کرنے والی، انتہائی مطیع اور انتہائی شوہر کو خوش کرنے والی تھی۔ اس کے نتیجے میں اس کی جو اولاد ایک بیٹا پیدا ہوا وہ انتہائی جو ہے سکون فراہم کرنے والا، بیٹا بھی جو ہے ہمیشہ مطیع تابع دار، جس طرح ماں تابع دار تھی اس طرح بیٹا بھی تابع دار پیدا ہوا۔ یہ ایک فطری و طبیعی بات ہے، جیسی ماں ہوگی بیٹا بھی ایسا ہی ہو جائے گا۔ ایک فطری ایک شاذ و نادر اور ریئر کیس کی بات نہیں کرے، ایک جو ہے اتفاقی طور پر جب جو ہے طبیعی طور پر دیکھا جائے تو جیسا ماں کا کردار ہوگا ایسے ہی جو ہے اولاد کا کردار ہو جائے گا۔ چنانچہ بیٹا بھی بڑا تابع دار، بڑا سکون والا، بڑے باپ کی اطاعت کرنے والا، بڑے باپ کی بات ماننے والا تھا۔ باپ جب مرا تو مرنے سے پہلے وصیت کرنے میں کہا کہ یہ ساری پرانے زمانے کے اندر جو حصے نہیں بنا کرتے، اس زمانے کی شریعت کے اندر جس کے لیے جو وصیت کر کے چلا جائے، چاہے گھر والوں کے لیے وصیت کرے، چاہے باہر والوں کے لیے وصیت کرے، چاہے کتے کے لیے وصیت کر جائے، جس کے لیے وصیت کر کے جائے۔ آج کل یورپ کے اندر یہی قانون چل رہا ہے کہ جس کے لیے وصیت کر کے جائے گا اسی کو جو جائیداد مل جائے گا، حتیٰ کتے کو، حتیٰ بلی کو وصیت کر کے بلی کو ساری جائیداد مل جائے گا۔ پرانے زمانے کا قانون یہی تھا۔ آج کل ہمارے وہاں ایسا قانون نہیں ہے، لیکن اس زمانے کا قانون تھا۔ چنانچہ باپ مرتے مرتے وصیت کر کے کہا کہ بھئی میری بہت جائیداد بہت زیادہ تھی اس کی، کہا میری ساری جائیداد میرے ایک بیٹے کو ملے گی۔ یہ کہہ کر جو ہے انتقال کر گیا۔ اب ایک بیٹے کو معین نہیں کہ کون سا بیٹا ہے، بغیر معین کرتے ہوئے چلا گیا۔ ایک مرتبہ چاروں بیٹوں نے کہا کہ وہ میرے حق میں باپ کہہ کے گیا کہ جائیداد تو ساری میری ہے۔ دوسرا بیٹا کرنے لگا یہ تو میرے حق میں ہونا چاہیے، تیسرا بیٹا کرنے لگا میرے حق میں ہونا چاہیے، چوتھا بیٹا کرنے لگا میرا، چاروں بیٹے آپس میں لڑنے لگے۔
کہا کہ جو کورٹ میں کیس چلے گا، کیس کے پاس قاضی کے پاس گئے تو قاضی نے کہا یہ تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، بیٹا جو ہے کون سا بیٹا کوئی مقرر ہی باپ کر کے نہیں گیا، کیسے جو ہے فیصلہ کیا جائے، مجھے کوئی وحی الہی تو نہیں آتی، وحی کے ذریعے سے تھوڑی کوئی بات حل ہوتی، مجھے کوئی وحی تھوڑی آتی کہ اس بیٹے کے لیے جو ہے باپ نے وصیت کی ہوئی ہے، ہمیں تو نہیں پتہ چلتا، تو کرے تو کیا کرے۔ اس وقت جو ہے باپ کی وصیت کو کوئی سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا، تو اس وقت جو ہے قاضی نے کہا کہ یہ تین جو ہے دانشمند افراد، حکیم افراد، ایسے افراد کہ جس مسئلے میں کسی کو کوئی حل نہیں آ رہا ہوتا تو ان تین بھائیوں سے پوچھا جاتا۔ سب سے پہلے ایک پہاڑی علاقے میں جو ہے ایک پہاڑ کے اوپر یہ تینوں بھائی رہتے، پہاڑی ٹیلا تھا اس کے اوپر رہا کر، سب سے چھوٹا بھائی نیچے، اس سے جو ہے درمیان میں درمیانی بھائی، اور سب سے اوپر بڑا بھائی رہا کرتا تھا۔ تینوں جو 22%، تینوں جو ہے بڑے دانشمند، بڑے حکیم اور بہت زیادہ علم رکھنے والے، حکمت رکھنے والے۔ ایک مرتبہ کیس پہنچا اور جو ہے ان تینوں بھائیوں کے پاس بات گئی۔ ہمارے کسی زمانے کے اندر کشتی کے مقابلے ہوا کرتے، تو کشتی کے مقابلے میں پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک بھولو پہلوان ہوا کرتے تھے، بھولو پہلوان، اس کے دو اور بھائی تھے، سب سے چھوٹا اسلم پہلوان اور دوسرا جو ہے گوگا پہلوان، اس کے بعد بھولو پہلوان تھا، سب سے بڑا جو بھولو پہلوان تھا۔ اور بھولو پہلوان سے مقابلے کے لیے اس کی شرط یہ تھی کہ پہلے میرے چھوٹے بھائیوں سے مقابلہ ہوا، اس سے جیت گئے تو پھر دوسرے نمبر کی باری آئے گی، دوسرے سے جیت گئے تو پھر تیسرے نمبر کی باری آئے گی، کوئی جو ہے پہلے والے سے جیتتا ہی نہیں تھا، کوئی تیسرے کی باری آئی ہے۔ تو یہاں پر بھی ہوا ہی کہ تینوں بھائیوں نے شرط لگائی تھی کہ پہلے میرے چھوٹے بھائی سے جو سوال کرو گے اس سے مسئلہ حل نہیں ہوا تو دوسرے بھائی کے پاس جائیں گے، اگر دوسرے بھائی سے حل نہیں ہوا تو پھر تیسرے بھائی کے پاس جائیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ پہنچے، اب تو کورٹ کی طرف سے کیس آ گیا کہ بھائی یہ کون سا بھائی ہے، کسی کو کیا پتا کہ کون سے بھائی کے لیے وصیت کی ہوئی ہے۔ چنانچہ جو ہے پہلے جو ہے بھائی کے پاس پہنچے جو دانشمند تھے، جو بہت ہی دانا لوگ تھے، جو بہت ہی حکیموں، بہت ہی 22% لوگ تھے، ان میں سے پہلے جو ہے چھوٹے بھائی کے پاس گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، نکل کر کے بہت ہی بوڑھا آدمی آیا۔ بوڑھا آدمی کی کیا خصوصیت ہے؟ بال سارے سفید، بھووں کے بال سفید ہو گئے، سر کے بال سفید ہو گئے، داڑھی کے بال سفید ہو گئے، چہرے پر جھریاں چھا گئی، کمر جو ہے خم ہو گئی، وہ جو ہوتا ہے اسی طریقے سے وہ نکل کر کے آیا۔ کہا ہاں بھائی کیا بات ہے؟ کہا کہ ایک مسئلہ پیش آیا اور جو ہے قاضی نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو اس مسئلے کو حل کریں۔ اس وقت جو ہے ان کے سامنے مسئلہ پیش کیا اور کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ باپ جو ہے وہ کہہ کر کے کسی ایک بیٹے کو میری ساری جائیداد ملے گی۔ اب اس سے کہا کہ آپ بتائیے کہ کون سا بیٹا، 4 بیٹوں میں سے کس بیٹے کو جو ہے یہ پوری جائیداد ملے گی۔ ایک مرتبہ کا مجھے کوئی وصیت مجھے کوئی وحی تھوڑی آتی کہ مجھے پتہ چلے، کوئی نام تو پتہ چلنا چاہیے، کچھ کام تو پتہ چلنا چاہیے، کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا، کوئی علامت پتہ نہیں، کیسے میں بتاؤں کہ جو ہے کس بھائی کے لیے وصیت کی ہے؟ اس لیے یہ مسئلہ مثال نہیں ہو رہا، میرے بڑے بھائی کے پاس جاؤ۔ چنانچہ سیکنڈ نمبر والے بھائی کے پاس گئے، سیکنڈ نمبر والے بھائی کے پاس گئے تو دیکھا ایک مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا تو ذرا پہلے تو بہت ہی بوڑھا، بڑے بال سفید اور جو ہے کمر جھکی ہوئی، چہرے پر جھریاں پڑی ہوئی تھی، لیکن دوسرے بھائی کو کھٹکھٹایا تو ایک مرتبہ جو نکل کر کے یہ تو جو ہے یہ تو اچھا خاصا جو ہے آدھیڑ عمر کا بڑا صحت مند آدمی نظر آ رہا ہے، اس نے تو جو ہے کچھ بال سفید ہے، کچھ کالے ہے اور بہترین جو ہے جوان کی طرح نظر آ رہا ہے۔ کہا حیران و پریشان، کہا کہ بھائی آپ کے جو چھوٹے بھائی نے ہمیں بھیجا ہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، پہلے تو یہ بتائیے۔ کہا وہ تو ہمارا چھوٹا بھائی ہے، آپ بڑے بھائی ہیں۔ ایک مرتبہ کہا یہ مسئلہ ہے ہمارا کہ باپ نے وصیت کی کہ کسی ایک بھائی کو جو ہے، کسی ایک بیٹے کو جو ہے میری پوری جائیداد ملے گی، آپ بتائیے کہ کس کو دینا ہوگی۔ اس نے بھی سوچا کہ مجھے کوئی وہی تھوڑی آتی کہ ان 4 بیٹوں میں سے کس کے لیے وصیت کی، اس لیے مجھے بھی نہیں پتہ ہے۔ اس نے جو ہے بڑے بھائی کے پاس بھیج دی، جو سب سے بڑا بھائی جو پہاڑی کے اوپر رہا، سب سے اونچی رہا کرتا، وہاں یہ اب جو کیس گیا حاکم کی طرف سے اور قاضی کی طرف سے جو ہے کیس وہاں پر پہنچایا گیا۔ جب بڑے بھائی کو دستک دی تو بالکل 25 سال کا نوجوان نکل کر کے آیا، ایک دم ہٹا کٹا اور بہترین جو ہے صحت مند آدمی نکلا۔ کہا جاؤ تم اپنے باپ کو بھیجو۔ کہا باپ کو بھیجو کیا مطلب ہے؟ کہا کہ میں جو ہے ہم تجھے نیچے جو 2 بھائی تھے ان کے بڑے بھائی سے ملنے آئے،
کہا میں ہی ان کا بڑا بھائی. ارے آپ ان کے بڑے بھائی ہیں؟ آپ تو بالکل 25 سال کے نوجوان نظر آ رہے ہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ کہا کہ اچھا ہم تو اپنا مسئلہ بھول گئے، پہلے تو آپ یہ بتاؤ کہ یہ ہوا کیسے ہے، یہ کیا ہو گیا؟ جو سب سے چھوٹا بھائی تو بالکل بوڑھا ہو گیا، اور جو ہے تھوڑا درمیان ہے تو درمیانی بوڑھا ہوا، اور جو بالکل سب سے بڑا بھائی ہے وہ بالکل جوان ہے، 25 سال کا نوجوان نظر آ. کہا ہاں میں ان سے دونوں سے بڑا ہوں. کہا یہ ہوا کیسے ہے؟ کہا جو ہے وہ ہماری وجہ سے، عمروں کی وجہ سے نہیں ہے، اصل بات یہ کہ ہماری بیویوں میں فرق ہے. جو بیوی جتنا شوہر کو اچھا سکون فراہم کرتی ہے، اس کے نتیجے سکون کے اندر جنت بن جایا کرتی، اس کی ہمیشہ جنت ہونے کی سے ہمیشہ خوشحال زندگی گزارا کرتی ہے، اس کے نتیجے وہ ہمیشہ جوان رہتا ہے. تو میری بیوی اتنی جو ہے تابع دار ہے، اتنی میرا خیال کیا کرتی، اتنے میری خواہشات کا احترام کیا کرتی ہے کہ حتیٰ یہ کہ اگر اس کو کوئی مخالفت کرنا بھی ہے تو پہلے پوچھے گی اور پہلے مجھے دل سے راضی کروائے گی، پھر مخالفت کرے گی، اس کے بعد جو ہے وہ اپنی مخالفت کا کام انجام دے گی. اس سے پہلے وہ جو ہے وہ مخالفت کا کام بھی انجام نہیں دے گی. پوچھ پوچھ کے جو مخالفت کرے، پہلے مجھے راضی کرے گی پھر مخالفت کا کام انجام دے گی. تو میری بیوی تو بہت تابع دار اور بہت مطیع اور بہت میرے دل کا خیال کرنا، میری خواہشات کا خیال کرنا، ہر لمحے جو ہے میری ہر چیز، یعنی گویا کہ اس اللہ نے میری بیوی کو پیدا کیا میری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے. ایسی بیوی ہے، اس کے نتیجے میں ہمیشہ جوان ہوں، کیونکہ گھر جنت بن کر کے رہ گیا، اس کے نتیجے کے اندر جو ہے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، اس لیے جو میں ہمیشہ جوان رہا. حالانکہ ان دونوں سے میں جو ہے 10 سال بڑا ہوں، اس کے باوجود جو ہے میری جو ہے جوانی ابھی تک باقی ہے، برقرار. اور میرے جو درمیان والا بھائی ہے، اس کی بیوی جو ہے تھوڑی ہے. کبھی ایک دن جھگڑا کرے گی، ایک دن پڈنگ بنا کے لے کر آئے گی، ایک دن جھگڑا کرے گی سادہ پلاؤ لے کر آئے گی دوسرے دن. تو یہ جو ہے آدھا چلتا ہے. اس لیے جو اس کے بال کچھ کالے ہو گئے، کچھ سفید ہو گئے، اور نیچے والے تو ہر وقت جو ہے وہ جیسے گرجتے ہیں اور برستے ہیں، دونوں باتیں ہیں. گرجتی بھی رہتی ہے اور برستی بھی رہتی ہے ایک دم. وہ ہر روز ہنگامے، ایک طوفان بدتمیزی ہوا کرتا ہے. تو بیچارہ بڑی مشکل سے جو ہے زندگی گزارتا ہے، ہر وقت جو ہے وہ جوتے کھاتا ہی رہتا ہے بیچارہ. جوتے کھا کے اس کو جو ہے بال ہی سفید ہو گئے سارے. یہ جو ہے بیویوں کا اثر جو ہوا کرتا کہ گھر کو جنت بنانے کا کام بیویوں کا ہوا کرتا. یہ اس کی بہترین مصداق حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ ہے. حتیٰ یہ کہ حضرت خدیجہ سے اس وقت کے شیب ابی طالب میں جب 3 سال تک پیغمبر اسلام اور بنی ہاشم والے قید ہو کر کے رہ گئے تھے مشرکین مکہ کے معاہدہ کرنے کے نتیجے میں، اور اس کے نتیجے شیب ابی طالب میں بند ہو کر گئے. خدیجہ سے مشرکین مکہ کے سرداروں نے کہا اے خدیجہ، ہم نے تم پر کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، اس لیے کہ تم بنی ہاشم سے تعلق بھی نہیں رکھتے اور تم سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں. ہمارا جھگڑا جو ہے بنی ہاشم والوں سے ہے، اس لیے تم آزاد ہو، چاہو صرف جو ہے رسول اللہ کی جو ہے حمایت نہ کرو، اور حمایت نہ کر کے جو تم آ جاؤ تو مکہ میں تمہارے لیے ہر قسم کی سہولتیں موجود ہیں، اور جو ہے تمہیں جو ہے ہر طریقے سے آزادی حاصل ہوگی. خدیجہ نے کہا تمہاری آزادی تمہارے پاس رہے، میں تو اپنے شوہر کی اطاعت کرتے ہوئے جہاں میرا شوہر جائے گا میں اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ رہوں، چاہے مجھے بھوکا رہنا پڑے، چاہے مجھے پیاسا رہنا پڑے. 3 سال تک خدیجہ نے بھوک و پیاس کے اندر شیب ابی طالب میں گزارے. یہ دیکھیں شوہر کی کیسی اطاعت کی، یہ ہے خدیجہ. اسی لیے بنی بے نظیر بھٹو سے پوچھا گیا کہ آپ کے لیے آئیڈیل پرسن کون ہے، انہوں نے حضرت خدیجہ کبریٰ کا نام لیا. یہ بہترین خاتون خدیجہ کبریٰ ہے جو میرے نزدیک آئیڈیل پرسن ہے. اس نے جو ہے اس طرح اپنی شوہر کی حمایت کی جس کے نتیجے مشن کو کامیاب بنا کر کے پوری دنیا میں اسلام کو پھیلا دیا. کہا یہ ہوتی آئیڈیل پرسن. اور جو ہے حضرت خدیجہ نے اس طرح پیغمبر اسلام کی ہر لمحے بلمحہ حمایت کی، جس کے نتیجے میں اتنی پریشانی آنے کے باوجود رسول اکرم کو ہمیشہ سکون رہا کرتا تھا خدیجہ کی. لیکن یہی بات ہے کہ ساری دولت اسلام پر لٹا دی، اور آخر وقت یہ آیا کہ جو ہے
درختوں کی جڑیں کھود کھود کے کھانا پڑے گا۔ اور اتفاق سے جب آخری جڑ حضرت خدیجہ نے کھود کر کے کھائی تو وہ جڑ زہریلی جڑ تھی۔ اس کے نتیجے میں جو کھود کر کے جڑ کھائی تو اس کے نتیجے میں حضرت خدیجہ کے جسم میں پورے جسم کے اندر زہر پھیل گیا، اور اس کے بعد فوراً وہ معاہدہ جو خانہ کعبہ پر لٹکایا تو مشرکین مکہ نے اس کو دیمک کھا گئی، اور اس کے بعد شیب ابی طالب سے رہائی ہوئی۔ پیغمبر اسلام شہر کے اندر آئے، اور شہر کے اندر آنے کے بعد 2 مہینے کے اندر حضرت ابو طالب کا رجب کے اندر 26 رجب کو انتقال ہوا، تو 10 رمضان کو حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، اور اس 2 مہینے کے اندر 2 بڑے صدمے پیغمبر اسلام کو اٹھانے، اور اس پورے سال کو پیغمبر اسلام نے عام الحزن کا نام رکھا۔ عام الحزن یعنی پورا سال غم کا سال۔ یہ لوگ کہتے ہیں آپ لوگ کیوں غم مناتے ہیں؟ تو یہ تو پیغمبر نے ہر کتابوں کے اندر ہے، ہر دشمنان اہل بیت کی کتاب میں لکھا کہ عام الحزن جو ہے پیغمبر نے منایا ہے، پیغمبر نے منایا ہے۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ جو ہے غم نہ مناؤ؟ کیسے کہتے ہیں کہ جو ہے وہ کسی کی جو ہے وہ کسی کے بارے میں جو ہے اس کو یاد نہیں کیا کرو؟ تو پیغمبر نے تو سال بھر غم منایا حضرت ابو طالب کا، حضرت خدیجہ کا۔ اس کے نتیجے میں جب حضرت خدیجہ مکہ میں آئی ہیں، آنے کے بعد زہر جو ہے پورے جسم میں پھیلتا چلا گیا، یہاں تک کہ 10ویں شب ماہ رمضان کو جو آج کی شب ہے، آج کی شب اتنا زہر پھیل گیا کہ حضرت خدیجہ کے پورے جسم کے اندر شدت سے زہر پھیل گیا، اور اس کے بعد آخری لمحات کے اندر صرف شہزادی فاطمہ زہرا کو ایک بوسہ لیا، اور پھر جو ہے اس دنیا کو رخصت کرتے ہوئے حضرت خدیجہ اس دنیا سے چلی، اور چلی جانے کے بعد پیغمبر اسلام نے جنت المعلیٰ میں حضرت خدیجہ کو دفن کیا، اور ہمیشہ حضرت خدیجہ کی قبر پر فاتحہ کر رہے، اور ہمیشہ جو ہے اس کو یاد کیا کرتے تھے۔ لیکن عزیزو، جب جو ہے رجعت کا زمانہ آئے گا تو اس وقت پیغمبر اسلام کوفہ اور کربلا کے درمیان ایک خیمہ لگائیں گے، جس میں ساری معصوم ہستیاں آئیں گی پلٹ کر کے واپس رجعت کے زمانے میں۔ پہلا امام علی آئے گا، پھر امام حسن، پھر امام حسین، پھر امام زین العابدین علیہ السلام، پھر امام باقر علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام، امام تقی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام، حضرت عسکری علیہ السلام، امام حجت، آخری میں حضرت حجت علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے جب سارے آ جائیں گے، حتیٰ شہزادی فاطمہ زہرا بھی تشریف لائیں گے، تو اس وقت ایک خیمے کے اندر سارے معصومین جمع ہو جائیں گے، اور پھر پیغمبر اسلام کہیں گے آج میں جن میری امت میں سے جن پر جو ظلم ہوا ہے اس ظلم کے بدلے میں جو ہے ان کو سزا دوں گا۔ یہ کہہ کر سب سے پہلے تو حضرت فاطمہ زہرا سے کہیں گے بیٹی شہزادی تم پر کیا ظلم؟ شہزادی تفصیل سے وہ مصائب پڑھے، صبت علیہ مصائب لو صبت علی الایام لسرنا لیالی، مجھ پر وہ مصائب پڑے کہ دن کی روشنی میں پڑھتے تو تاریک شب میں تبدیل ہو جاتے، اور ایسے مصائب جو ہے اس کا تذکرہ شہزادی نے تفصیل کے ساتھ علی سے پوچھا کہ تم پر کیا مصائب پڑے؟ چنانچہ علی نے کہا 35 سال تک مجھے خانہ نشین کر دیا گیا، اور اس کے بعد اس طرح زندگی گزری کہ گلے میں ہڈی اٹکی ہوئی تھی اور آنکھوں میں کانٹا چبھا ہوا تھا، 35 سال تک مجھے خانہ نشین کر دیا۔ مولا حسن سے پوچھیں گے، مولا حسن جو جواب دیں گے کہ زہر دے کر تشت میں کلیجے کے ٹکڑے جو ہے گر رہے تھے۔ مولا حسین کی باری آئے، مولا حسین کہیں گے سب سے پہلے کربلا میں میرے اصحاب کو شہید کر دیا گیا، میرے فرزند علی اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل لگا، علی اصغر کے گلے پر تیر لگا، ارے قاسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، عباس کے بازو قلم، اور اس کے بعد ایک کونے سے حضرت خدیجہ نکل کر کے آئیں گی، اور آنے کے بعد کہیں گے یا رسول اللہ کیا میں نے آپ کی خدمت کرنے میں کوئی کوتاہی کی تھی؟ کہیں گے یا اے شہزادی اے خدیجہ
تم نے تو میری وہ خدمت کی، میں نے سب کا احسان اتار دیا لیکن تیرا احسان نہیں اتار سکا۔ کہا کہ یا رسول اللہ کیا میں نے آپ کی امت کی خدمت کرنے میں کوئی کوتاہی کی؟ کہا کہ تم نے امت کی اپنی ماں بن کر اس طرح خدمت کی جس طرح ماں اپنے بیٹے کی خدمت کیا کرتی ہے۔ کہا ایک مرتبہ اپنی گود سے چادر کو ہٹائیں گی اور محسن کو آگے کریں گے اور کہیں گی ہائے میری خدمت کا یہی صلہ ہے کہ محسن کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی شہید کر دیا گیا۔ راوی نے کہا مولا آپ نے کہا کہ حضرت خدیجہ کے ساتھ ساتھ فاطمہ زہرا بھی آئیں گی۔ ارے محسن کا جنازہ تو فاطمہ زہرا کی گود میں ہونا چاہیے تھا۔ کہا کہ ہاں ہونا چاہیے تھا لیکن ہائے فاطمہ کی گود کب خالی تھی؟ ہائے فاطمہ کی گود میں اصغر کا جنازہ تھا جس کے گلے میں 3 بھال کا تیر لگا ہوا تھا اور سارا لباس خون سے ترالب۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔